السلام علیکم۔ اسکیری سٹوریز میں آپ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آفتاب انصاری۔ ہمارا چینل آپ کے لیے سچ پر مبنی واقعات اسٹوریز لاتا رہے گا۔ اگر آپ بھی ہمیں کوئی اپنی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نظر آنے والے ای میل پر ہم سے رابطہ قائم کریں، ہمارا واٹس ایپ نمبر حاصل کریں اور اپنی آواز میں یہ واقعہ ہمیں واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے واقعے کو چینل سے براہ راست سنایا اور دکھایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر یہ واقعہ چینل کی طرف سے اپلوڈ کیا جائے گا، لیکن آپ کو اسٹوری کا کریڈٹ ضرور دیا جائے گا۔ تو دوستوں بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ دوستوں، یہ کہانی ہمارے ایک ویور طارق مجید صاحب نے بھیجی ہے، جن کا تعلق انڈیا سے ہے۔ وہ اپنی کہانی کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میرا نام طارق مجید ہے، میں انڈیا ٹور پر تھا۔ گاؤں شہر شہر گھومنا میرا مشغلہ تھا۔ جب میں سفر میں تھا تو میں نے ایک جگہ کے بارے میں کچھ خوفناک باتیں سنی کہ یہاں سے کچھ دور ایک گاؤں میں ایک نہر سے ہر 3 دن بعد ایک لاش ملتی ہے جو اسی گاؤں کے رہنے والے کی ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر میرا تجسس بے انتہا بڑھ گیا اور میں اسی رات سفر کرتے ہوئے اس گاؤں جا پہنچا۔ یہ ایک بہت ہی چھوٹا اور مختصر سا گاؤں تھا جس میں بمشکل 300 سے زیادہ گھر نہ ہوں گے۔ پہاڑوں اور چٹانوں سے گھرا ہوا یہ گاؤں بہت ہی اچھا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے ایک مقامی شخص سے رہنے کے لیے کوئی گیسٹ ہاؤس یا ہوٹل کے بارے میں معلوم کیا تو وہ شخص ہنسنے لگا۔ صاحب، یہاں نہ گیسٹ ہاؤس ہے اور نہ ہی ہوٹل، یہاں پر ایک ہی شخص ہے جس کا گھر بہت بڑا ہے، تو وہ اپنے گھر کے کمرے پردیسیوں کو کرائے پر دیتا ہے، باقی یہاں کوئی اور بندوبست نہیں ہے۔ میں یہ بات سن کر اس شخص کے گھر پہنچا اور ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ اس کمرے میں اپنا سامان رکھ کر میں نے پہاڑوں کا رخ کیا۔ مقامی شخص کے مطابق انہی پہاڑوں کے درمیان سے وہ نہر گزرتی ہوئی جس مقام پر گرتی ہے، اسی جگہ پر پچھلے 2 ہفتوں کے دوران 3 لوگوں کی لاشیں ملی ہیں جو اسی گاؤں کے لوگوں کی تھیں۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ میں نے پوچھا، کیا گاؤں والوں نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا؟ اس شخص نے جواب دیا، صاحب، گاؤں والے بھلا بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں سے پولیس چوکی بھی 5 کلومیٹر دور ہے۔ ہر بار گاؤں کا مکھیا ان لوگوں کو انفارم کر دیتا ہے، وہ یہاں سے آ کے گاؤں والوں کی لاشیں لے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک پولیس اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکی۔ اس شخص کی بات سن کر میں بھی خوفزدہ ہوا، لیکن میں نے ہمت کی اور سوچا کہ کیوں نہ اس قتل کی وارداتوں کے پیچھے ملوث لوگوں کا سراغ لگایا جائے۔ اس کے لیے اب مجھے رات کا انتظار تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی، میں رات کے پہلے پہر اس پہاڑی کے قریب پہنچا تو ہر طرف خاموشی اور گہرا سناٹا تھا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوفزدہ تھا کہ کب لاش نہر میں آئے گی۔ پانی کے بہنے کا ہلکا ہلکا شور سنائی دے رہا تھا اور پھر اچانک ایک لاش نہر میں بہتی ہوئی اسی مقام پر آ گری جہاں پر پہلے سے پانی جمع تھا۔ اب وہ لاش پانی پر تیر رہی تھی۔ لاش کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ لاش بری طرح مسخ تھی اور لاش کا سینہ چرا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جسے سینے میں ہاتھ ڈال کر دل نکال لیا گیا ہو۔ مرنے والے کا چہرہ بھی انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ میں اوپر چڑھا اور پہاڑی کے اس حصے کی طرف چل دیا جہاں سے وہ نہر بہتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں چلتے چلتے کافی دور آ گیا اور پھر میں نہر کے اس حصے کی طرف پہنچ گیا جہاں ایک بڑے سوراخ سے پانی تیزی سے نکل رہا تھا۔ میں سوراخ کے قریب پہنچا تو سامنے ایک پہاڑ نظر آیا جہاں سے پانی آبشار کی صورت میں گر کر پہاڑ کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دریا تھا جہاں سے پانی گر رہا تھا۔ میں نے اس سوراخ کے بالکل سامنے دیکھا تو ایک راستہ سا نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ جو بھی شخص لوگوں کو قتل کرتا ہے وہ اس مقام پر کھڑا ہو کر لاش کو یہاں سے گراتا ہے۔ اب میری سمجھ میں کچھ آ رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ کون شخص ہے جو اس طرح لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ میں اس راستے سے اندر داخل ہوا تو میں چونک گیا۔ آگے راستہ بند تھا اور ایک بڑا سا بت منہ کھولے کھڑا تھا۔ یہ بت انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ میں اس بت کے قریب پہنچا۔ میں نے اس بت کو ہلایا لیکن کچھ نہ ہوا، اور پھر جیسے ہی میں نے بت کی گردن گھمائی تو سامنے ایک دروازہ نمودار ہو گیا جو شاید ایک تہخانہ سا تھا۔
میں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا تو اندر کی طرف سے ہلکا ہلکا شور سنائی دے رہا تھا۔ جب میں شور کے نزدیک پہنچا تو میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً ایک دیوار کی آڑ لے لی۔ میں نے ذرا سی گردن نکال کر جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں کئی لوگ ایک بڑے پنجرے میں قید تھے۔ سامنے زمین پر بہت ساری لاشیں خون میں لت پت پڑی تھیں اور ایک بھیانک چہرے والا انسان بڑا سا چھرا لیے ان کے سینوں سے دل نکال کر ایک ٹرے میں رکھ رہا تھا۔ اور پھر اچانک سامنے سے ایک دروازہ کھلا، ایک اور بھیانک چہرے والا شخص نمودار ہوا اور آتے ہی چلایا، آدم بو، آدم بو، مجھے کسی انسان کی بو آ رہی ہے۔ اور پھر اچانک اس نے جیب سے ایک شیشہ نکال لیا اور جیسے ہی اس نے اس پر ہاتھ پھیرا تو چلایا، اس دیوار کے پیچھے کوئی ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ میں پلٹا اور میں نے دوڑ لگا دی۔ میں بہت بدحواس ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے غار سے باہر آیا۔ میں بے تحاشا بھاگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی اندھیری طاقت مجھے روک رہی ہو، پر میں نے فوراً سورہ یاسین اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اور پھر میں اللہ کے کرم سے اس خطرناک علاقے سے نکل آیا اور سیدھا گاؤں پہنچا اور شور مچا مچا کر پورے گاؤں کو جمع کر لیا۔ اور پھر میں نے پورے گاؤں کو سارا واقعہ سنایا تو وہ سارے گاؤں والے ڈنڈے لاٹھیاں لے کر میرے ساتھ اس جگہ پہنچے تو سب جوں کا توں تھا، لیکن نہ ہی وہاں اب راستہ تھا نہ ہی کوئی تہہ خانہ تھا۔ ہم سب نے مل کر بہت کوشش کی مگر ہمارے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ پھر گاؤں کے ایک بزرگ نے سارا واقعہ سن کر بتایا کہ ضرور یہ بدی کی طاقتیں ہیں جو ہمیشہ انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں کی تباہی چاہتی ہیں۔ شکر ہے کہ وہ وقتی ہی صحیح لیکن اس علاقے کو چھوڑ گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد میں نے بھی اس گاؤں کو خیر بات کہہ دیا، لیکن آج بھی جب میرے تصور میں وہ انسانی کٹی ہوئی لاشیں آتی ہیں تو میری روح تک کانپ جاتی ہے۔